جس کا سنت میں کہیں وجود بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے لیکچر کے حوالے سے میں بلا کسی تمہید کے آج اپنے موضوع کی ابتدا کر رہا ہوں، اور چونکہ آج اس ہال میں انشاءاللہ 2 پروگرام ہونے ہیں۔ ایک پروگرام جو ہمیشہ چل رہا تھا اردو کا، اس کے بعد میں انشاءاللہ کیرلا زبان میں پروگرام ہوگا جس میں ہندوستان کے مائع ناز اور قابل احترام عالم اور قابل عزت شخصیت اور نہایت ہی بزرگ شخصیت شیخ عمر احمد مالاباری حفظہ اللہ جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، ان کا بصیرت افروز بیان ہوگا کیرلا زبان میں۔ اس لیے آج کا یہ میرا بیان انشاءاللہ نہایت ہی مختصر ہوگا، اور میں تقریباً 9:30 بجے تک اپنے پروگرام کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ نہایت ہی سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں، اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع وہی پرانا ہے جس پہ میں نے پچھلے ہفتے تقریر کیا تھا، اور وہ ہے صوفیہ کے تعلق سے۔ حسب وعدہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پچھلے زمانے کے جو صوفیہ گزرے ہیں ان صوفیوں کی باتیں تو ہم بعد میں مزید بیان کریں گے، آئیے کچھ اپنے ملکوں کے صوفیوں کی کچھ باتیں کریں۔ اور ہمارے ملکوں میں جنہیں اللہ کا مقام دیا گیا اور جن کی قبروں کو زیب و آرائش اور زیب و زینت دے کر کے جاہل عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر شرک و کفر کو، بدعت و خرافات کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے،
کبھی ان کی کرامتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو کبھی ان کے اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی ان کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے اور عجب العجائب باتیں ان کی زندگی سے متعلق جوڑی جاتی ہیں، کبھی ان کے مزاروں اور ان کی تربتوں سے لوگوں کو فیضیاب ہونے کی اور لوگوں کو مستفید ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، تو کبھی کچھ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن اگر ان تمام کہنے والے اور بیان کرنے والے اور لکھنے والے لوگوں سے اگر آپ دریافت کریں اور پوچھیں کہ جناب عالی ہمیں ایک بات بتلائیں کہ جن بزرگوں کی کرامتیں آپ بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اور جن کے مزارات اور تربتوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں یہ بتلائیں کہ ان کی یہ کرامتیں کیا یہ مبنی بر حقیقت ہیں، کیا یہ درست ہیں، اس کی سند کیا ہے، اس کے حوالے کیا ہیں؟ تو یقین جانیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کریں گے اور اپنی بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ کوئی سند ان کرامتوں کی نہیں ہے۔ ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کرام کی عزتوں اور حرمت کو پامال کرتے ہیں، یہ بزرگان دین کے گستاخ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے، ایک ایسا بہتان ہے جو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر تو کھل ہی رہا ہے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ انہیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ رب العزت وہاں فیصلہ فرمائے گا۔ ہم بزرگوں کی قدر و قیمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت و احترام ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عوام الناس کی معلومات کے لیے ہم بباغِ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ دوست، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بزرگوں، صالحین اور ان کی کرامتوں کے اوپر ہے، لیکن وہ بزرگ جس کو تم نے وہ بزرگ بنایا ہوا ہے، وہ اولیاء جنہیں تم نے اولیاء کا نام دیا ہوا ہے، وہ مزاریں جن کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو، وہ درگاہیں جن کے سامنے تم جبی سائیاں کرتے ہو، جن کی چوکھٹوں کو تم چاٹتے ہو، جن کی خاک کو تم خاکے شفا سمجھتے ہو، اور جن کی کرامتیں تم لوگوں کو بیان کرتے ہو، اس میں کوئی رنگیلے شاہ ہے، کوئی ہرے شاہ ہیں، کوئی پیلے شاہ ہیں، کوئی برہنہ شاہ ہیں، کوئی کتے شاہ ہیں، کوئی بلی شاہ ہیں، کوئی کبوتر شاہ ہیں، کوئی کھوتے شاہ ہیں، کہیں گھوڑوں کی پوجا ہوتی ہے، کہیں درختوں کی عبادت ہوتی ہے، کہیں بلیوں کے تربتوں کو خاکے شفا سمجھا جاتا ہے، کہیں کچھ۔ ہمیں یقیناً ایسے اولیاء کرام نہ ہم انہیں اولیاء سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں اولیاء ان کی کرامتوں کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا، اور آپ پچھلے لیکچر کے اپنے ذہنوں میں اپنے پچھلے لیکچر کو آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے بتلایا تھا کہ اولیاء کرام ان صوفیوں کے نزدیک کون ہوتے ہیں، کن کو اولیاء کرام یہ مانتے ہیں، کون غوث و قطب ہوتا ہے، کون ابدال و اوتاد ہوتا ہے، کون نجبہ ہوتے ہیں، ان کے کیا کام ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، یہ عقیدے ان صوفیوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور صوفیوں کے ایجنٹ اپنے آپ کو فقیہ ملت، مفکر ملت، غازی ملت، شیخ الاسلام اور نہ جانے کیا ان القاب سے ان بیچارے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب و دستار کی آڑ میں لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈانکے ڈالتے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں۔ کہیں نذرانے وصول ہو رہے ہیں، کہیں ہدیے جا رہے ہیں، کہیں تبرک کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، کہیں دیکھیں آپ ذرا مزاروں کا جائزہ لیں، ہر جگہ بکس بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، یہاں فلانے بزرگ کی نیاز ہو رہی ہے، یہاں فلانے حضرت کے نام کے نذرانے ڈالو۔ اگر آپ کی جیب پیسوں سے بھری ہے، اللہ کی قسم آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے مزار تک پہنچیں گے اور واپس آتے آتے آپ کی جیبیں خالی ہو جائیں گی۔
اگر آپ نے کچھ نہیں دیا تو آپ کو بڑی ہی تیکھی نظروں سے یہ مجاور، یہ سجادہ نشین اور یہ اولیاء اللہ کے ڈھونگی بنے ہوئے لوگ ڈھونگ دھتورے کرتے ہیں اور لمبی لمبی داڑھیاں بڑھا کے اور چوبے دستار پہن کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے میں اپنے ملکوں کے صوفیاؤں کا ذکر کروں اور اپنے ملکوں کے ان اولیاء کا ذکر کروں